اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ENN نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان بیروچی۔ ناظرین، پاکستان میں دن بدن آپ کو ایک نئی سوشل میڈیا پہ خبر سننے کو ملتی ہے، ایک نئی کوئی ایسی دلچسپ چیز سننے کو ملتی ہے جو عوام، ملکی حالات اور اس ساری چیزوں میں ایسا گڑا ہوا ہے اور ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اس سے نکلنے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ناظرین، بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب بات انا دشمن داری اور خاندانی کسی بات پر قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے تو یہ ناقابل برداشت بات ہوتی ہے، کیونکہ قتل کرنا ایک قانوناً بھی جرم ہے اور اس کا دنیا میں بھی سزا تو ہے ہی ہے اور آخرت میں بڑی ہے۔ نہ جانے لوگ کیوں نہیں سوچتے اور اس چیز کا بھی کیوں نہیں سوچتے کہ وہ گھر کا ایک فرد جس کو آپ قتل کر رہے ہیں، کسی گھر کا چراغ ہے، کسی ماں کا لال ہے، کسی گھر کے اپنے بچوں کا رونق ہے، سربراہ ہے، اور کسی کی بیوی کا سر کا تاج ہے۔ یہ ساری چیزوں کا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے خیال کرنا چاہیے۔ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، کسی کا خاوند ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے۔ ایسی بہت سی یادیں اور باتیں جڑی ہوتی ہیں اس انسان کے ساتھ۔ آج کل سوشل میڈیا، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، میسنجر ہو، کچھ بھی ہو، ہر جگہ ایک ہی بات کر رہی ہے، وہ ہے کہ ماجد ستی کا قاتل آخر کون ہے۔ ناظرین، ہمارا تو کام ہے عوام تک سچائی کی بات کرنا۔ جتنی انفارمیشن ہم تک ملتی ہے سنی سنائی دونوں پارٹیوں کے موقف سے، ہم آلریڈی ان کے ساتھ ٹچ بھی ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ٹچ نہیں ہو پا رہے۔ تو انشاءاللہ ایز سون ہم دونوں پارٹیوں کا موقف لائیو بھی آپ کو دیں گے اور لائیو بھی یہ سوالات ان کے سامنے رکھ کے ان کے بارے میں بات چیت کریں گے اور آپ جو ہے آپ کو آگاہی کریں گے اس کیس کے حوالے سے۔ ماجد ستی، جو کہ ایک کوٹلی ستیاں کے رہائشی تھے، ستی برادری سے ان کا تعلق تھا، نہایت شریف معزز انسان اور بڑے ہی کھلے دل والے انسان اور نہایت ہی معزز انسان، جو کہ کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ ہمیں تو آج تک کوئی بھی ان کی انفارمیشن سننے میں نہیں ملی اور آگے بھی ہمیں یہی ہے کہ ابھی تو اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے کہ ایسا تو ابھی وہ دنیا میں رہے ہی نہیں۔ ریسنٹلی جو ستی کی سپورٹ میں کافی سارے بندے ان پہ اس کیس میں جو ہے نا وہ سٹینڈ لیا ہے، انہوں نے سابقہ MNA مرتضیٰ ستی صاحب کا جو انٹرویو ہوا تو انہوں نے تو اسٹریٹ فارورڈ پہلے بات کی کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی لین دین نہیں ہے اور نہ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ہے کہ کوئی گن پوائنٹ پہ ہمیں آ کے، اور جیسے کہ انہوں نے فاروق کھوکھر کا نام لیا کہ فاروق کھوکھر یا ان کے خاندان میں کوئی گن پوائنٹ پہ ہمیں آ کے کہے گا کہ نہیں ہم دبا ڈال کے یہ سب کچھ کر لیں گے، تو وہ ہرگز ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ناجائز کسی کو بے گناہ کو کیوں ملوث کریں گے، کیوں ہم کسی کو ڈسٹرب کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کافی ساری چیزیں شیئر کی۔ انہوں نے کچھ کچہری کے حوالے سے بھی کی کہ جب ان کی تاریخ تھی تو وہاں پہ ارشد ستی جو کہ ماجد ستی کے چاچا تھے، انہوں نے وکیل سے کہا، جو وکیل تھا وہاں پہ وحید انجم وکیل، انہوں نے کہا جی آپ قرآن پہ حلقاً ہاتھ رکھ کے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قتل انہوں نے نہیں کیا، تو وہ خاموش تھے۔ انہوں نے کہا جی اس خاموشی کی وجہ نہیں کہا ہے کہ میں آپ کو بڑی عرصے سے جانتا ہوں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فاروق کھوکھر کے ساتھ کہا کہ میں آپ کی بات پہ ایگری نہیں کرتا کہ میرا 3 پشتوں سے آپ کو جانتا ہوں اور میں کافی ساری اس بارے میں نالج رکھتا ہوں۔ تو ناظرین، اس کے بعد یہ ہوا کہ مرتضیٰ جو ستی صاحب ہیں، صاحب کا MNA، انہوں نے کہا کہ قتل کرنے سے 3 منٹ پہلے، قتل کرنے کے 3 منٹ بعد اور اس کے جو ہے نا 3 دن کے 5 دن کا انہوں نے کہا 5 دن کی بعد کی جو ملاقات انہوں نے دبئی میں ان کو بھیجا، دبئی میں ان کو لے کر گئے، ملاقات کی، بھیجا whatever جو بھی انہوں نے کہا، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو ڈپورٹ کرنے تک انہوں نے کہا جی ہر ایک چیز کا ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ چیزیں تو ان کا موقف ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم اور بھی انویسٹیگیشن اس بارے میں کر رہے ہیں، لیکن جو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے ان پہ جاتی ہیں ہم خاموش نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ جو ہیں ستی لوگوں نے وہ سٹینڈ لیا ہوا۔ حضرت مرتضیٰ ستی کے بعد اس کے بعد دوسرا جو موقف تھا، دوسری جانب ماجد ستی کے چچا ارشد ستی صاحب، ان کا یہ موقف تھا کہ عبد الرحمان ووری ٹاؤن اور اسلام آباد کے جو مالک ہیں ان کے ماجد ستی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔
کچھ لیگل کاموں میں جو ہے نا ماجد ستی صاحب نے جو ہے نا عبدالرحمان کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا ان کو ناگوارہ محسوس ہوا فاروق کھوکھر صاحب اور ان کے ڈیرے والوں کو، تو اس لیے انہوں نے فرحان جو کہ قاتل ہے، ماجد ستی صاحب کے چاچا نے کہا فرحان قاتل ہے، جس کے فاروق کھوکھر کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں اور ان کی فیملی کا بھی بیک گراؤنڈ اسی کے ساتھ جڑا ہے، انہوں نے مل کے کچھ لوگوں کو ساتھ اور ڈالا اور پلاننگ کر کے میرے بھتیجے کو بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ یہ ان کے چچا کے الفاظ تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دو جو ملزم ہیں ان کو ہم نے گرفتار کیا، جو گرفتاری کے ریمانڈ روم میں سوشل جج نے ان کو اوکے کیا، انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ فاروق کھوکھر نے ہی جو ہے وہ اس قاتل کے پیچھے ہیں اور فرحان نے اس کا قتل کیا۔ فرحان اور جبران وہ کہہ رہے ہیں اس وقت دبئی میں بھاگ کے جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ ریڈ زون کا کہا کہ ہم ان کا وہاں سے بھی وارنٹ کروا کے تو ان کی بھی گرفتاری کا کریں گے۔ ناظرین یہ تو تھے ان کے موقف، تیسری جانب جس کے خلاف آتا ہے لاسٹ میں ہم ان کے بعد جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کافی ساری مرتضیٰ ستی صاحب نے باتیں کی کہ ہم ان کے فیملی بیک گراؤنڈ جو ہیں وہ بڑے قاتل تھے، سب دنیا جانتی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، انہوں نے اسٹیٹ فارورڈ کچھ ایسی باتیں کی لیکن ساتھ ہی انہوں نے تعلق بھی اپنے بتائے کہ ہمارے تھے ان کے بڑوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اس وقت انہوں نے ہاتھ بہت اچھی جگہ نہیں ڈالا۔ تو ہر انسان کو ناظرین دکھ ہوتا ہے، ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی سائیڈ کے کسی کے ساتھ کوئی موقف نہیں ہے، ہم حق سچ کی آواز کے لیے کرتے ہیں۔ لاسٹ میں جب تھرڈ پارٹی کے فاروق کھوکھر صاحب کا انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے ہر جگہ یہی کہا، سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ ان کو اگر لگتا ہے کہ میں قاتل ہوں، میں جس کو لگتا ہے سب کو میں عمرے کا ٹکٹ دیتا ہوں، خانہ کعبہ پہ جا کے ہاتھ رکھیں اور وہاں پہ قسم کھا دے کہ میں قاتل ہوں تو جو کہیں گے میری سزا دیں۔ ایک تو انہوں نے اتنی بڑی بات یہ کی، دوسرا انہوں نے جب کچہری میں گئے تو انہوں نے اپنی ویڈیوز پہ بیان دیا کہ میرا کوئی بھی سپورٹر یا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آیا میری فیور میں آیا تو کوئی ہوٹنگ نہیں کرے گا، اور پلس ہم جتنی بھی وہ چاہے ایک ملازم ہی کیوں ہے، کچہری کے اندر ہمارے آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں، ججز بیٹھے ہوتے ہیں، ریسپیکٹیبل، ان کا ایک بیان تھا، یہ چھوٹا سا کلپ تھا سوشل میڈیا کے لیے کہ کوئی بھی ہوٹنگ نہیں کرے گا، کوئی ایسے نہیں کرے گا، ہم ایک چھوٹا سا ملازم بھی کرے گا تو ہم اس کی بھی رسپیکٹ کریں گے۔ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی ہر طرح سے ریڈی ہوں، اگر جو بھی فیصلہ عدالت کا ہوگا میں اس کو قبول کروں گا۔ ناظرین انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی کہ میں یہ عدالت اگر فیصلہ نہیں دیتی تو میں یہ کروں گا، میں دوسری کو کورٹ میں جاؤں گا، ایسا کروں گا۔ انہوں نے بھی اسٹیٹ فارورڈ کی، اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ اپنا موقف صحیح بیان کرتے ہیں، ان کی باتیں سنی جائیں، دوسری پارٹی کو دیکھا جائے تو وہ کیا جائے۔ فاروق کھوکھر صاحب کا جو انٹرویو گیا تو انہوں نے اپنی چیزیں موقف رکھی۔ ناظرین کون ہے آخر ماجد ستی کا قاتل؟ فاروق کھوکھر صاحب نے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا چچا جو ہیں ان کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں تھے، اور کافی سارے لوگوں کو اس بات کا علم بھی ہوگا، ان کو تو آپس میں کچھ کلیشز تھے، ناراضگی چل رہی تھی، اور ان کا تو آنا جانا بھی نہیں تھا، اور ابھی جب ان کے قتل کے بعد وہ بیچ میں آ گئے اور سارا انہوں نے سیا، اور فاروق کھوکھر صاحب کا جو موقف ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ عبدالرحمان جو ہے وہ ہے قاتل ان کا۔ تو اس کا کیا حل ہوگا؟ ساری دنیا اس میں پریشان ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو گناہگار ہے، جس نے ظلم کیا ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا گورنمنٹ تو ہماری جتنا کچھ کر سکتی ہے وہ کرے گی، ادارے جو ہمارے کر سکتے ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ سے بھی اپیل ہے کہ ہمیں ایسے ظلم و ستم سے بچایا جائے۔ ناظرین آپ سب نے موقف سنا، ایکس ایم این اے مرتضیٰ ستی صاحب کا بھی لیا، اور ماجد ستی صاحب کے چچا ارشاد صاحب کے بھی سنا، اور فاروق کھوکھر صاحب کے بھی ہم نے آپ کو کچھ موقف بیان بتائے۔ ان تینوں بندوں کے موقف کو سامنے لے کر آخر فیصلہ کیا ہوگا؟ ہر بندہ اسی سوچ پہ لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ حق سچ کی آواز اٹھائی جائے، چاہے وہ کھوکھر ہوں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، چاہے ستی ہوں، عباسی ہو، راجی ہوں، ہر ایک مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، لیکن خدا را ایک جو قتل ہے، کسی کے ساتھ نہ حق زیادتی کرنا، اس کے بارے میں ہمیں کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے۔ تو ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماجد ستی صاحب کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے حق کی اپیل ہم بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے حق کے ساتھ لڑا جائے، اور ہر بندہ جو انسان اپنا اوپینین دیتا ہے، لیکن کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے تو خدا ہی جانتا ہے، یا تو جنہوں نے کیا ہے وہی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں قتل جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے، قتل ایک ایسا جرم ہے جو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے۔ تینوں جو موقف سے سارے آپ کے سامنے رکھے،
उम्मीद करते हैं आप सबको इन तीनों चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा आप सब ने। हमारा तो काम था इन सब का मौक़िफ़ आपके सामने रखना, आपके सामने बताना कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। इस बात का फ़ैसला जिसको कहते हैं ना वो सुना जाए वही सच्चा लगता है। इस बात का फ़ैसला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं। हर बंदा अपनी एक कोशिश में लगा हुआ है, हर बंदा एक अपना स्टैंड में ले चुका है। फ़ारूक खक्कर साहब के साथ ये भी लास्ट में उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया था कि हर चीज़ का इल्ज़ाम आप पे ही क्यों देते हैं? आप पे ही मतलब यासीन ने पीछे उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि हर एक केस पे आपको ही कसूरवार क्यों ठहराते हैं? तो उन्होंने सिंपल सी एक बात कहा थी कि शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग नाज़रीन शोहरत के सस्ती शोहरत के भी हासिल करने के वो जो हैं ख्वाहिशमंद होते हैं, किसी का नाम बदनाम करने के लिए। उन्होंने सिंपल से यही कहा था कि जो है वो शोहरत हासिल करने के लिए मेरा नाम लेते हैं ताकि उनको शोहरत और फ़ेम मिल जाए। तो क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो-जो जिन-जिन के मौक़िफ़ थे हमने आपके सामने बयान किए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी बात के साथ, नई किसी जगह के साथ, किसी वाक़ये के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।